اور گورنمنٹ سے اور اداروں سے بھی گزارش ہے قاسم اور سلیمان سے جو ہے نا قاسم کے ابا کی ضرور بات ہوئے گی. جب پچھلی دفعہ داڑھی کا ایشو چل پڑا تھا، خان صاحب ماشاءاللہ سے ہیئر کٹنگ ہوئی تھی، مطلب ہیئر ڈریسر کو وہاں پراپر تو ہوتے نہیں ہیں جس قسم کا ہوگا، تو خان صاحب نے جو نظر آ رہا تھا کہ اپنی کلمیں اور یہ ایریا ٹرم کرایا ہوتا اور بال ذرا بڑے ہوئے تھے، تو جس وجہ سے انہوں نے بیک کومبنگ کی ہوئی تھی، تو وہ اسی طرح چاق و چوبند بیٹھے. بتانا چاہوں گا کہ جب میں اندر گیا تو آلریڈی سیشن جج صاحب اور ایک سینئر سول جج صاحب پہلے سے موجود تھے. آج بیسیکلی ان کا انسپیکشن کا دن تھا، جس طرح کہ ایک پہلے رپورٹ منظر عام پہ آئی تھی، پیریوڈک ہر 15 دن بعد ایک انسپیکشن ہوتی ہے، تو وہ خان صاحب سے مل کے اس وقت آ کے سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے بھی سرسری سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی احوال بتایا اور انہوں نے ذکر کیا کہ خان صاحب سے جو ان کا انٹریکشن ہوا، خان صاحب نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے جو پہلے اس رپورٹ میں آئے تھے، اور فردر انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پہ انہیں کھلا واک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. وہ بیرک کے سامنے ہی جو جگہ ہے، جو مطلب 20 قدم کی جگہ ہے، اسی میں واک کرتے ہیں، تو بھائی کھلا مجھے پھرنے کی اجازت دی جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسپورٹس مین ہے کہ میرے پاس کوئی جم ٹائپ کو بار نہیں ہے جس کے ذریعے جو ہے نا میں ایکسرسائز کر سکوں، تو یہ والے فیکٹرز پن پوائنٹ کیے تھے. اب دیکھیں ان کی رپورٹ کیا آتی ہے، اس میں کیا ہائی لائٹ ہوتا ہے. باڈی لینگویج تھی خان صاحب بنیادی طور پہ تو باڈی لینگویج اسی طرح سے کام کمپوز تھی. آج کیونکہ میں ملاقات میری سیکنڈ ملاقات تھی، آج خان صاحب جس انداز میں آئے وہ ایک ڈیفرنٹ انداز ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ان کو پیدل لایا گیا تھا. آج شاید سیکورٹی کنسرنز ہوں گے یا جو ہوگا کہ انہیں باقاعدہ طور پہ ایک وین میں لے کے آئے تھے. یہ جس طرح سے سزوکی ڈبہ نہیں ہوتا، اس میں کالے شیشے کر کے بیرک والی طرف سے لے کے اندر باقاعدہ جہاں میٹنگ والا احاطہ تھا وہاں تک لے کے آئے تھے. خان صاحب اس میں آئے. خان صاحب نے بیسیکلی اب وہ ہوگا کہ جیسا پچھلی دفعہ داڑھی کا ایشو چل پڑا تھا، خان صاحب ماشاءاللہ سے ہیئر کٹنگ ہوئی تھی، مطلب ہیئر ڈریسر کو وہاں پراپر تو ہوتے نہیں ہیں جس قسم کا ہوگا، تو خان صاحب نے جو نظر آ رہا تھا کہ اپنی کلمیں اور یہ ایریا ٹرم کرایا ہوتا اور بال ذرا بڑے ہوئے تھے، تو جس وجہ سے انہوں نے بیک کومبنگ کی ہوئی تھی، تو وہ اسی طرح چاق و چوبند بیٹھے ہوئے تھے. داڑھی وغیرہ کاٹ لی تھی خان صاحب کی شیو ہوئی تھی. جی بالکل شیو ہوئی تھی. اب نہیں صاحب یہ بتائیں، خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی 2-3 دفعہ، خان صاحب کیا کہتے ہیں دن رات کس طرح گزرتا ہے؟ جیل کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ جیل کی یہ نارمل جیل کی زندگی نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم قیدی بھی ہوتا ہے تو اس سے 9 to 5 کے آورز ملتے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا رات کو لاک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو لاک کر دیا جاتا ہے. خان صاحب بیسیکلی آئسولیشن کی زندگی گزار رہے ہیں، مطلب وہ کٹ آف ہیں اور انہوں نے اسی احاطے میں اپنا سارا ٹائم گزارنا ہے. مگر اس بندے کی ریزیلینس اس سینس میں ہے جو ارد گرد سے میں نے گیدر کیا کہ وہ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو 4 گھنٹے لگاتار ایک سٹریچ میں پڑھتے جاتے ہیں. تو مطلب ان کی ریڈنگ ہے اور جو اپنا نماز وہ مطلب وہ اپنا ان کا کنیکشن برقرار ہے اور ان کا فوکس اسی طرف ہے. باقی اخبار وغیرہ کی ریڈنگ کرتے ہیں تو پولیٹیکلی ایشوز وائز اویئر ہیں. اور خان صاحب کی جو باڈی لینگویج اور چیزوں سے لگ رہا ہے کہ انہیں الیکشن نظر آ رہا ہے، اور ان کا اپنا پارٹی کے بارے میں بھی یہی تنبیہ تھی کہ آپ پوری اس کی تیاری کریں. سائفر لیگ کے معاملے میں خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، آفیشیل ایکٹ جو منظور ہوا تھا، پہلی تو بات یہ ایک جعلی دستخط کے ذریعے ساری قوم کو پتہ ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے. خان صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں سائفر لیگ کے معاملے میں؟ سائفر لیگ میں ان کا اپنا وہ پہلے والا ہی موقف ہے کہ اس میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. دیکھیں نا، عوام کے ووٹ لے کے ہم آتے ہیں. آج جو انہوں نے بات کی نا کہ عوام کے ووٹ میں لے کے آتے ہیں، تو عوام کو ہم نے اپنے فورن پالیسی کے بارے میں کیا نہیں بتانا؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا ہم نے باہر سے ہی ڈکٹیشن لینی ہے کہ باہر سے کوئی ہماری ٹرمز ڈکٹیٹ کرے؟ تو اس چیز پہ وہ کلیئر ہیں کہ کمیونٹی آف نیشنز میں اگر ہم نے رہنا ہے تو ہم نے زندہ ہو کے اچھے طریقے سے عزت دار طریقے سے رہنا ہے. ہم نے اپنے پاسپورٹ کی رسپیکٹ بحال کرانی ہے اور انشاءاللہ وہی ان کا موقف ہے اس پہ. خان صاحب نے آج بھی یہی کہا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ نہیں، یہ ایگزیکٹ لفظ نہیں یوز کیا، مگر ان کا موقف یہی تھا کہ دیکھیں فورن پالیسی عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، ہم انہیں آنسریبل ہیں. تو اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو ہم نے اپنی عوام کو تو کانفیڈنس میں لینا ہے. یونیلیٹرلی تو کوئی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا نا 25 کروڑ عوام کا فیٹ. تو اس چیز پہ وہ قائم ہے. اسٹرانگ ہے خان صاحب؟ اسٹرانگ ایز ایور. قوم کے لیے پیغام، پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام؟ وہی انہوں نے انڈیپینڈنس والی بات کی کہ آزادی قربانی مانگتی ہے، اور آزادی کے لیے دیکھیں ہر کسی نے قربانی دینی اور ہر کوئی دیتا ہے.
स्टेजेस डिफरेंट होती है। अगर कोई ऑफिस में बैठा है वो एक डिफरेंट तरीके से कर रहा है, हर किसी ने अपना रोल अदा करना है। ये खाली एक अकेले खान का काम नहीं था, खान का काम था वो शऊर देना। वो शऊर की उस सतह पे अवाम को ले गया है कि अब उधर से अवाम ने नहीं बाना वापस आना, ठीक है। तो अब देखें अब वो शऊर को हम किस तरह से अपनी नेशन बिल्डिंग में कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा नए साहब ये बताएं, खान साहब ने अपने बेटों से बात करनी थी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, खान साहब को अप्राइज़ किया था कि आज उनके बेटों की मुलाकात तो खैर वो थ्रू जो फ़ोन होनी है वो बातचीत के लिए वो दरख्वास्त हमने दे दी थी और कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इस पे जो है ना कराएं। तो इंशाल्लाह ताला कासिम और सुलेमान से जो है ना कासिम के अब्बा की ज़रूर बात होएगी। आज होगी बात? आज तो ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं हुआ, ऑर्डर पास आज हो गया। कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऑफिशियली वो कम्युनिकेट भी हो जाए जेल सुपरिटेंडेंट को और वो कंप्लाई भी हो। कासिम के अब्बा की कासिम से बात होगी इंशाल्लाह, और सुलेमान से भी। अच्छा मुझे बताएं, लास्ट टाइम खान साहब की सिस्टर्स कह रही थी कि खान साहब बड़े डटे हुए हैं, और खान साहब कह रहे हैं कि अब तो मैं जेल की ज़िंदगी मतलब जेल की जो लाइफ है आदी हो चुका हूँ, पहले दिनों में थोड़ी मुश्किलात थी, क्या कहेंगे? हाँ जी, जेल के आदि देखें ना, मेन मसला क्या होता है कि जब आप कैदे तन्हाई में होते हैं, उन्होंने जो बात की ना इसी एंगल पे, वो ये कहते थे कि मैं सोचता हूँ कि ये आम कैदी कैसे वक्त गुजारते होंगे जिन्हें रीडिंग का शौक़ नहीं होता होगा। कहते मैं तो अपना टाइम रीडिंग के ज़रिए गुजार रहा हूँ और मैं उससे गेन कर रहा हूँ। तो एक आम बंदा जिसको पढ़ने लिखने का शौक़ ना हो या उस तरफ उसकी स्किल ना हो तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो। तो खान साहब उस लिहाज से वो हाँ वरी नहीं है, उन्हें वरी किधर है कि इस सिस्टम को किसी तरफ ले जाना है। जो हमारी इकॉनमी ज़मीन बोस हो गई है, जो इकॉनमी के लिहाज से उन्होंने बात की कि देखें अब जो स्टेट है आपकी, देखें ना आप आज देखें 320 पे भी डॉलर अवेलेबल नहीं है, तो आपको कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। वो फ़ैसले कभी भी इंटरिम सेटअप या लूली लंगड़ी गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते। वो पॉलिसी डिसीजन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो ही लोगों को कह सकती है कि हमने ये कुर्बानियाँ देनी है। और देखें एक अगर लीडर ऐसा सामने आएगा, ये ऐसी कौम है जिसके बाहर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े। मैं सियासियों की बात नहीं करता, वैसे ही हमारे लोग हैं जो बिलियनर्स हैं जिन्हें इस सिस्टम पे अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। वो कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए। आप देखें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में पैसा पोर इन करेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो ज़मीन बोस होगी इकॉनमी, ये एक दफ़ा से फिर उठेगी खान साहब की क़यादत में। जिन्हें इस सिस्टम पे अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, वो कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए। आप देखें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में पैसा पोर इन करेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो ज़मीन बोस होगी इकॉनमी, ये एक दफ़ा से फिर उठेगी खान साहब की क़यादत में।